اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على سلسلہ بڑا تبلیغی جماعت کے اس وقت ایک سربراہ ہے. جھوٹی روایت ان کا خاندانی ورثہ ہے. تبلیغی جماعت اور اہل حدیث جماعت یہ دونوں بھائی بھائی ہے. میں لیکن آج تک فیصلہ نہیں کر پایا کہ بڑا کس کو کہوں اور چھوٹا کس کو کہوں. کس معاملے میں کبھی یہ بڑے نظر آتے, کسی معاملے میں یہ چھوٹے نظر آتے, تو کسی معاملے میں یہ بڑے ہو جاتے, یہ چھوٹے ہو جاتے. اب فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں. آج دونوں کو دکھاؤں گا کہ آپ فیصلہ کریں بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے مگر ایک ہی باپ کی اولاد. ان کا باپ ہے عبد الوہاب نجدی اور دادا ہے ان کا ابن تیمیہ. ایک ہی نسل کے چچالی جو ہے تھالی کے چٹے بٹے ہیں. آئیے دیکھیے طارق جمیل کتنی سخت توہین کر رہا ہے. اس کے جملے کو سنا. یہ تبلیغی جماعت کا اس وقت مکھنڈ ہے. اور کچھ بیچارے ہمارے بھولے والے جن کو کتابوں کا مطالعہ نہیں ہوتا, علم نہیں ہوتا, ہر چپڑی چوپڑی بات کو سن کے متاثر ہو جاتے. میں تو ڈرتا ہوں اللہ نہ کرے دجال آ جائیں گا تو ان بیچاروں کا کیا ہوگا. یہ تو چپڑی چوپڑی باتیں کرے تو لوگ بولتے ہیں کتنا اچھا بولتا ہے یار, غلط کیسے ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں دجال تو حوری لے کر آ جائیں گا, حوری دکھا دیں گا, بولیں گے دیکھ 4 ہے 5 ہے آ جا, تب کیا ہوگا. تو عقیدوں کی پختگی کیجئے جناب. آئیے یہ کیا توہین کرتا ذرا اس کو سنیے. طارق جمیل آپ سوئے ہوئے تھے, آنکھ لگی, کبھی کبھی آپ ایک چادر اوپر ایک تہمد نیچے, آپ چادر اوپر لیے سو رہے تھے, کرتا نہیں, چادر اوپر سے ہٹ گئی. حضرت حسن آئے چھوٹے بچے اور دوڑتے دوڑتے اگر اپنے نانا کے پیٹ پہ چڑھ گئے. آگے ناف نظر آیا تو بچے کو یوں نظر جیسے یہ سوراخ ہے. اس نے وہیں دھار ماری پیشاب کی, وہیں دھار ماری پیشاب کی, اور جب پیشاب کی دھار ماری تو آپ کی آنکھ کھلی تو آپ چپ کر کے لیٹے رہے. بات سمجھ میں آئی. کہتا امام حسن آئے, چھوٹے بچے ایکٹنگ بہت کرتا ہے, یہ بہت بڑا ایکٹر ہے. چھوٹے بچے رسول اللہ بیٹھے تھے, پیٹ کھلا ہوا تھا, آپ کی ناف دکھ رہی تھی, ناف جس کو بومنی بھی بولتے ہیں. امام حسن آئے, ان کو لگا یہ سوراخ ہے. معاذ اللہ امام حسین اتنے نادان تھے کہ ان کو ناف اور سوراخ میں فرق نہیں معلوم تھا. تو وہاں کیا کیا, میں جملے نہیں کہہ رہا ہوں, وہ وہاں پہ ڈالا اور وہاں دھار ماری. پیشاب نبی کے پیٹ پر بہ رہا ہے, نبی پڑے ہوئے, دیکھا منہ پہ پڑے. توہین نبی بھی ہے اور توہین امام حسن بھی ہے. اس جاہل کو کون سمجھائے کہ یہ وہ شہزادے ہیں کہ شعور تو ان کی بارگاہ سے بٹتا ہے. سبحان اللہ. تو نے ان کی بارگاہ سے کچھ فیض لیا ہوتا تو ایسی بے شعوری کی بات نہیں کرتا. تاریخ تو نے پڑھی نہیں ہے طارق جمیل, تیرا تو کام ہی بوریا گھومنے لے کر گھوم کے تیرا عقل خراب ہو گئی ہے. دھوپ میں گھومیں گا عقل خراب ہو جائیں گی. میں بتاتا ہوں امام حسن کی ذات کیا تھی. سننا چاہتے ہیں آپ؟ مولا کائنات کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا. آئیے پہلے وہ حدیث بھی سنا دوں. اس حدیث پر بھی کچھ لوگوں کو انکار ہے بھائی. پتہ نہیں کیا پڑھیں گے, اللہ جانے کیا کریں گے, میں نہیں سمجھ پاتا ہوں. حدیث کیا ہے, میں سند چھوڑ رہا ہوں, وقت بہت بچانا ہے مجھے. النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, سرکار سے روایت کہتے ہیں سرکار نے فرمایا, قال نبی نے کہا, من کنت مولاہ فعلی مولا. سبحان اللہ. میں جس کا مولا علی اس کا مولا. سبحان اللہ. حق ہے. اب جو نبی کو مولا مانتا ہے وہ علی کو مانے گا. اب یہاں تو لوگوں کو نبی کے مولا ہونے پر ہی ڈاؤٹ ہے, تو علی کا نمبر تو سیکنڈ ہے. من کن تو مولا. لیکن بات بتا دوں, مولا علی کا مولا ہونے سے انکار نہیں کرتے, کام چلنے والا نہیں. کیونکہ میں اس کی ایک پس منظر بتاؤں, اس حدیث کی خاصیت, ذخائر حدیث میں ایسی لاجواب حدیث میری نظر سے تو آج تک نہیں گزری. اللہ کرم ہے, 6,500 کتابیں میری اپنی ذاتی لائبریری میں ہیں. سبحان اللہ. اللہ کا فضل ہے. اپنے مطالعے کی بنیاد پہ بول رہا ہوں, تحقیق اور دعوت دے رہا ہوں کہ آپ بھی تحقیق کیجئے. یہ واحد ذخائر حدیث میں وہ حدیث ہے جس کے راوی عشرہ مبشرہ ہے. سبحان اللہ. 10 صحابہ جن کو رسول اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی. کسی حدیث پر عشرہ مبشرہ 10 کے 10 جمع ہو جائے, تاریخ ذخائر حدیث میں ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے سوائے من کنت مولا فہذا علی مولا کے. سبحان اللہ. یہ واحد وہ حدیث ہے. اور یہ تو عشرہ مبشرہ ایک فضیلت, اور دوسری اس کو 30 صحابہ نے روایت کیا ہے. کتنے صحابہ نے؟ 3. اب میں تخارج پڑھوں گا نا تو بہت لمبی ہو جائیں گی. کن کن نے لکھا؟ تاریخ کبیر میں امام بخاری نے نقل کیا اس کو. سب سے پہلے تو امام بخاری کا ہی نام سن لیں آپ.
تاریخ کبیر امام بخاری کی 12 جلدوں میں کتاب اسماء و جرا تعدیل اسماء و رجال پر جلد 1 صفحہ 375. میں صفحے نمبر چھوڑ رہا ہوں، وقت بچانا ہے. اس کو امام ترمذی نے جامع ترمذی میں لکھا. امام ابن ابی شیبہ نے جو امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد کے استاد ہے، المصنف کے اندر لکھا. امام عبدالرزاق جو امام احمد ابن حنبل کے استاد ہے، اور امام احمد ابن حنبل جو امام بخاری کے استاد ہے، انہوں نے المصنف میں لکھا. امام حاکم نے اس کو المستدرک میں نقل کیا. امام طبرانی نے معجم الکبیر میں لکھا. خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا. امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں لکھا. امام ابن ابی عاصم نے السنہ میں لکھا. امام حسام الدین ہندی نے کنز العمال میں لکھا. ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا. اور خود غیر مقلدوں کے بہت بڑے علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا. اور امام نسائی نے خصائص امیر المومنین علی ابن ابی طالب میں نقل کیا. بے شمار تخاریج ہے. یہ حدیث جب نبی نے فرمائی ہے نا